الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء مدرسۃ القرآن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم آغا مختار حسین اسلامک ایٹیکیٹس کے عنوان سے آج کے سنڈے اسکول مدرسۃ القرآن میں حاضر خدمت ہے۔ ہم آج کے اس سیشن میں اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ بھی اسی عنوان سے گفتگو کیا کریں گے۔ ہر ہفتے کم از کم 20 منٹ ہم گفتگو کرا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی توجہات مبذول رہنی چاہیے۔ جو آن لائن بھی ہمیں دیکھ یا سن رہے ہیں ان سے بھی استدعا ہوگی کہ اگر کوئی سوال بھی ہو تو بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر جواب دے سکیں اسی وقت، یا پھر اگلے ہفتے سوال کا جواب بھی دیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں جو میں نے آیا وافی ہدایہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے عظیم کلام قرآن مجید میں جو لا ریب ہے، جس میں شک نہیں ہے، فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور اسی طرح سے یہی لب لباب اور آیات میں بھی کم از کم 20 مقامات پہ خالق کائنات نے اس کی تلقین فرمائی ہے آیات الہی میں۔ اور احسان ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی، لیکن نیکی کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے وہ بھی بدلے میں ہمارے ساتھ اسی طرح سے نیک سلوک کرے اور نیکی ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو لیکن احسان جو ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس میں یہ توقع ہی نہیں، جیسے کہ ماں باپ نے آپ کو ہمیں پالا پوسا ہے، تو کوئی ان کے سامنے پیش نظر غرض و غایت نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہم سے کوئی ریٹرن چاہیں، لیکن ہماری زندگی کی ان کو اور اس چیز کا ہے کہ ہمیں کوئی گزند نہ پہنچے۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بچاتے ہیں، اور سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچاتے ہیں۔ ابھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جو اصل آج کا موضوع ہے اس کے حوالہ سے، کہ ہم نے کیوں چنا اس کو۔ آج کی روزمرہ زندگی میں ہمارے پاس، ہم جس معاشرہ میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں اور دیگر عقائد، کچھ خدا کو بھی نہیں مانتے، اگر خدا کو مانتے ہیں تو انبیاء کو نہیں مانتے۔ مختلف قسم کے اس ملٹی کلچرل معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں، جہاں پہ فری کنٹری کہا جاتا ہے، یعنی عقائد و نظریات کی بھی آزادی ہے، تو ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دین پہ کاربند بھی رہنا ہے
اور اپنی اسلامی شعار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور تعلیمات جو بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ قرآن حکیم جو کہ خالق کائنات کا کلام ہے، اصل میں تو ڈائلاگز ہیں اور گفتگو ہے، یعنی اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، جہاں سے بھی کھولیں، آیت ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سے مخاطب ہے۔ یہ معجزہ قرآن بھی ہے۔ تو اس کا اصل مطلب بھیجنے کا خالق کائنات کا وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، جس طرح سے تمام انبیاء کو صحیفے دے کے بھیجا، اور جو پرامیننٹ بکس ہیں 4، ان میں سے فائنل جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، تو جس میں کنڈینس کر کے تمام کتب میں جو واقعات انبیاء ما سلف سے لے کر آج تک اور قیامت تک، اور بلکہ اس کے بعد بھی جو کچھ واقعات ہونے والے ہیں، ما کان ما یکون قبل ان یکون، کہ جو ہو چکا ماضی میں، پاسٹ میں، اور جو ہونے والا ہے فیوچر میں، اور جو ہو چکا ہے سب کا۔ تو اسی طرح سے ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور ہاں جو ہمارا موضوع ہے کہ ایٹیکیٹس، اخلاقیات، تو اس ضمن میں جو یہ خالق کائنات کی عظیم کتاب، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے لیٹر ہے جو بنی نوع انسان کو لکھا گیا، ہمارے عزیز والدین، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ ذرائع رسل و رسائل اتنے ابھی قوی نہیں تھے، تیز نہیں تھے، یعنی یہ فون کی سہولیات، فیکس کی اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، خط و کتابت ہوتی تھی، ہفتے مہینے لگ جاتے تھے خط پہنچنے میں اور جواب آنے میں۔ تو اسی طرح سے یہ قرآن حکیم خط ہے بیسیکلی اللہ کا، جو ہماری ہدایت کے لیے لکھا گیا، اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کو کھولیں ہی نہیں، اس خط کو، اور سجا کے الماریوں کی زینت بنا دیں، یا اس کے اوپر گرد بھی پڑی رہے تو ہمیں پرواہ نہ ہو۔ آپ فرمائیں، آپ کا والد، آپ کا ڈیڈ، آپ کا بابا آپ کو خط لکھے، سپوز، اگر اسے پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے تو خط ہی نہیں پڑھا میرا، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو کھولنا چاہیے، یہ ہمارے ہدایت کے لیے ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں یہ باتیں ملیں گی، یہ خزانے ہیں چھپے ہوئے۔ مل کے بلند الصلوات صلی اللہ علیہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن حکیم میں 2/3 آیات جو ہمیں ملیں گی وہ اخلاقیات کے اوپر ہیں، یعنی جو اصل اسلامی ایٹیکیٹس کے بارے میں ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بات قابل غور ہے اور اہم ہے کہ اخلاقیات کے لیے جہاں 6666 6666 آیات جو کہ فرمایا گیا ہے، تو ان میں سے 2/3 آیات جو ہیں وہ کس کے بارے میں ہے؟ اخلاقیات کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کے بارے میں بھی یہی فرمان ملا ہے کہ 2/3 احادیث جو ہیں وہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ اخلاقیات کے بارے میں، خلق تو خلق بیسیکلی
یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حسن الخلق، یعنی اچھے انداز میں. جیسے مجھے یاد آ گیا کہ ہم میٹرک میں تھے ابھی، تو ہمارے ہاں ایک سٹوری ہوا کرتی تھی، ہمیں اس کو یاد بھی کرنا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی ریٹن میں بھی ہمیں لکھنا ہوتا تھا پیپر میں. تو اس کا عنوان تھا اسپیک جینٹلی. شاید آپ نے بھی کبھی اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی، کہ اچھے انداز سے بات کرو، یعنی سویٹ ایکسنٹ سے. یہی بات قرآن حکیم میں بھی مذکور. یہ ان لوگوں نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ اگر دیکھا جائے تو بیسکلی یہ قرآن حکیم سے ہی استفادہ کرتے ہیں جو لوگ. اسلامی جو رولنگ ہے، جو کچھ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین ہیں، انہی کی فالوئنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو فرمایا کہ جیسا کہ فرمایا کہ خالق کائنات نے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو، سویٹ ایکسنٹ کے ساتھ بات کرو. یعنی اخلاقیات پہ اتنا فوکس ہے. خود سورہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. دیکھیں کتنی قسمیں کھا کے 11 کے قریب قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے اس موضوع پہ کہ یہ اخلاق قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ان سائٹ کو پاک کیا. یعنی ایٹیکیٹس تبھی آئیں گے جب ہم اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو کلین رکھیں گے، صاف اور ستھرا رکھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا اہم موضوع ہے کہ 2/3 آیات، 2/3 احادیث، اور خود یہ سورہ شمس جو وہاں اس میں خالق کائنات نے 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے انسائٹ کو. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور اس کے برعکس جو اس چیز کو نہیں اپنائے گا تو اس کا برا حشر ہے. تو عزیزان محترم، میری کوئی اتنی علمی حیثیت نہیں ہے، میں خود آپ کی طرح سے ایک ادنا سا طالب علم بھی کہلانا تو بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں. خاک پائے تو یہ ایک اعزاز ہے ہمارے قبلہ کعبہ نے، جو ہمارے مربی ہیں قبلہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، ان کے لیے لاؤڈ صلوات. انہوں نے ہماری تربیت اس انداز سے کی ہے کہ ہمیں یقین جانے کہ اگر کوشش کرتے ہیں پھر بھی انسان ہیں، کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کبھی خطا و نسیان. انسان کی جو ڈیفینیشن ہی یہی بتائی گئی ہے کہ الانسان مرکب الخطا و نسیان، کہ انسان خطا و نسیان یعنی بھول چوک. عمدن ہاں سزا بھی اس پہ ہے جو عمدن قتل، مثلا کسی کو قتل بھی کر دی جائے اگر خطا میں ہے، غلطی سے ہے، تو شاید معافی ہو جائے گی کسی نہ کسی انداز سے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے، تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو سنوارنا ہے. کس لیے؟ کہ خالق کائنات کا یہ
حکم ہے اور ہماری فلاح ہے اس میں اور ہماری نجات ہے۔ اگر یہ دیکھیں ہم باہر اس معاشرے میں جاتے ہیں، کوئی ذرا سا بھی کسی کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ فوراً ہی کہتے ہیں تھینک یو، کم از کم یہ شکریہ ادا تو کرتے ہیں نا۔ یا مثلاً ایٹیکیٹس میں جیسے ابھی کوئی بھی سنیزنگ کر رہا ہے آپ کے پاس تو فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں ہی سے، اصل چیز تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ بیسیکلی جو بھی بچہ کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ تو اسلام فطرت میں ہے، دین فطرت بھی اسی لیے کہا گیا۔ اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ پھر ہے ہی اسلام۔ اور ہمارا تمام انبیاء پہ بھی اسی لیے ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں، اگر صلوات پڑھنی ہوتی ہے تو پھر مل کے بلند لاؤ آل ٹوگیدر۔ یہ میں گوہر آپ کے ساتھ بیٹھے ان سے کہوں گا ایک تو فولڈ یور لیگز پلیز، بیٹھیں ادب آداب سے، یہی تو ہمارا اصل ہے۔ اور یہ فون وغیرہ کو پلیز رکھ دیں، اگر جو بات کہی جائے گی اس کا تبھی فائدہ ہوگا کہ آپ سنیں سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ ہمارا آپ سے بھی یہی ہے کہ جو کچھ کہیں گے دعا گو ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ اولیاء کعبہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ فرض سونپا کہ یہاں پہ آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بھی اس میں فلاح اور نجات ہوگی، اور جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بھی ممد و معاون ثابت ہوگی۔ مل کے بلند تر صلوات۔ بس زیادہ طویل زحمت نہیں دینا ہے، ابھی وقت کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ 5 منٹ اور ہیں، اس میں اتنا کہ ایک شخص آیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حسن الخلق۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آیات کے تناظر میں بھی اور احادیث کے بھی، اور انشاءاللہ ابھی پھر واقعات بھی بیان کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے، اور جس میں درس ہوگا اور مطلب اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب وہ فرمایا سامنے تھا سرکار کے، ایسے سامنے سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق۔ حسن الخلق مطلب اگر کبھی کوئی الفاظ ایسے ہوں تو آپ بے شک ہاتھ کھڑا کریں، اور تو جی نہ ایتھیکلی حسن الخلق، ہاں ایتھکس، ماشاء احسن، اچھے اخلاق، جی گڈ مورل۔ جی ابھی فی الحال اس کو روکیں گے ہم، اس کا بعد میں پھر ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو مجھے یاد ہے قبلہ نے جیسا ہمیں فرمایا تھا کہ اگر جی جی ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہو سکتا ہے اللہ
رحمان و رحیم غفور و رحیم ہے تو معاف کر دے، لیکن اگر خدا نخواستہ بندوں کے حقوق رہ گئے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی ہولڈ پہ رہے گا کہ یہ بندہ معاف کرے، تو یہ اتنے حقوق کی اہمیت ہے۔ تو اب بندے کے حق میں کوئی حق تلفی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، آپ اس کے لیے اس کو بتائے بغیر کوئی ایسا نیک عمل کر دیں، اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دیں، یا کسی کو قرض حسنہ دے دیں، یا کوئی جو بھی کچھ رد مظالم جو جسے کہا جاتا ہے، اصل میں تو یہی ہے کہ رد مظالم ہو جائے۔ یعنی اگر کسی مومن بھائی، کیونکہ مومنین کے حقوق اتنے ہیں کہ مومن کی عزت جو ہے وہی کعبہ کے سے بھی زیادہ ہے، تو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان کے اقوال کی روشنی میں۔ تو رد مظالم اگر بتائیں بغیر ہی ہم ان کے لیے کوئی ایسا عمل کر دیں کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ ان کے لیے کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے۔ اگر واضح ہو سکی ہے بات، یا کچھ پھر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، تو جو شخص سامنے سے سوال کر رہا تھا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، کل دین کیا ہے، دین کے بارے میں۔ اب دین ڈپینڈ کر رہا ہے حسن الخلق پہ، گڈ مورل کیریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، جو گفتگو اصل میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سویٹ ایکسنٹ والی بات، جو اچھے انداز سے گفتگو، کم از کم اب مومن کی شان اسی میں یہ دیکھیں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں شہزاد بیٹھے ہیں اور اپنے کمبر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ چہرے پہ کیا ہے، سمائلنگ فیس ہے۔ یہ جیسے اب ماشاءاللہ میسم بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ نادی علی صغیر بھی مسکرا رہے ہیں، اب تو گوہر بھی ماشاءاللہ، اور حسن میاں بھی، بڑے حسن، نور بھی، اب تو سبھی ماشاءاللہ، حافظ صاحب بھی۔ تو مومن کی کیا شان ہے کہ مومن کا چہرہ متبسم ہوتا ہے، ہمیشہ کھلا ہوا چہرہ، جیسے گلاب کی طرح سے، یہ نہیں کہ اس طرح سے منہ بناؤ تو غصے میں۔ تو فرمایا کہ حسن الخلق، حسن الخلق۔ اب وہ سامنے تھا رائٹ سائڈ پہ آ کے اس نے پھر وہی سوال کیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق۔ اب وہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ آ گیا، پھر وہی سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا حسن الخلق۔ اس کے بعد وہ پیچھے چلا گیا ممبر کے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید قبلہ بس خط اختتام پہ، بس ٹائم پہ نظر ہے جی پوری انشاءاللہ۔ تو پیچھے جا کے اب وہ سمجھ رہا ہے شاید سرکار مجھے نہیں دیکھ پا رہے، حالانکہ یہ ہمارے پاس آنکھ میں ایک نقطہ نور ہے جس کی پاور یہ ہے کہ ہم ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں آسمان پہ، کروڑہ میل دور چاند، سورج، ستارے ایسے دیکھتے ہیں، اور ایسے نیچے کرتے ہیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک نقطہ آنکھ میں جو نور جس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی یہ پاور ہے۔ تو جو مجسم نور تھے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤڈ صلوات، تو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی، طاقت تھی کہ جیسے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پشت سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ بلکہ پشت سے کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بائی نیم بائی فیس تک جانتے ہیں، تبھی تو شفاعت کریں گے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا، فرمایا کہ حسن الخلق، یعنی لب لباب یہی ہے کہ تمام دین کی باتوں کا جتنے ہم اعمال کریں گے فائدہ تب ہوگا جب تک کہ حسن الخلق ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں
جو دیکھ سن رہے ہیں ان سب کے لیے، اور جو عزیز طلباء المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں مدرسۃ القرآن میں موجود ہیں، ہم سب کی اس مساعی جمیلہ کو اپنے دربار احدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاق محمدی کو اپنانے کی توفیق خیر عنایت فرمائے۔ صلوات۔